اگر اللہ قرآن مجید میں صرف ایک سورت نازل کرتا سورۃ العصر تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لیسن 14 اے میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ سورۃ العصر. گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو. وہی چار جن سے ماشاءاللہ آپ نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ فعل ماضی کو پڑھا تھا. سمیعا ہے جی، نہیں، ضربا، سمیعا، عالما، عاملا. ابھی آپ نے ان سے فعل ماضی کو پڑھا تھا. چلیے جی، یہ جو صورت ہے نا، مختصر ترین لیکن جامع ترین صورت ہے. مختصر لیکن جامع ترین صورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے، نقصان سے بچنے کا فارمولا بتایا گیا ہے. بولے، نقصان سے بچنے کا فارمولا بتایا گیا ہے. اور اس صورت کے اندر کل کتنی خصوصیات بیان ہوئیں؟ 4. کتنی خصوصیات بیان ہوئیں؟ 4. اگر یہ 4 کوالٹیز، 4 خصوصیات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ خسارے میں، بولیں، آپ خسارے میں نہیں ہیں. ایک، اچھا، ان میں سے جو 2 ہیں اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور 2 کا تعلق ہے آپ کے معاشرے کے ساتھ. بولے، 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معاشرے کے ساتھ. ایک آپ کی انڈیویجول لائف، آپ کی انفرادی زندگی، اور 2 ہیں آپ کی سوشل، جو آپ کی زندگی ہے، مطلب آپ کی جو اجتماعی، آپ کی معاشرتی زندگی. 2 کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا مشہور. وہ یہ قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن مجید میں صرف ایک سورت نازل کرتا سورۃ العصر تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. صرف ایک یہ سورت نازل ہو جاتی تو بولے انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. تو دیکھیے سورت میں اتنا کیا، یعنی کیا ہے اس سورت میں ایسا کہ اگر پورے قرآن کے بدلے میں ایک سورت ہوتی تو یہ کافی تھی. سیکھیے اس سورت کو. والعصری، واو کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر واو کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، واو جو ہے یا تو وہ اور کے معنی میں ہوگا اور یا قسم کے معنی میں. یاد ہے نا آپ کو کس معنی میں ہوگا؟ قسم کے. تو یہاں پر، اور آپ کا یہ جو آخری پارے ہیں نا، 30واں، 29واں، 27واں، ان میں اکثر جو آیات کی ابتدا میں واو آتی ہے وہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ کس معنی میں ہوتی ہے؟ قسم کے معنی میں. جیسے کہ والفجر واللیل والنجم والسماء والشمس اور دیگر صورتیں. عصر، عصر کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ. قسم ہے زمانے کی. بولے قسم ہے. اچھا، یہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا موجودہ زمانے نا، آپ کہتے ہیں عصر حاضر. آپ کہتے ہیں جی یہ چیز تو عصر حاضر کے تقاضوں میں سے ہے. آپ کہتے ہیں نا عصر حاضر، مطلب یہ لفظ آپ اردو میں یوز، آپ کے لیے یہ نیا نہیں ہے. زمانے کی قسم. اچھا، زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف کس کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کی. میرے اور آپ کے لیے کیا تعلیم ہے کہ ہم کس کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم، اللہ جس کی چاہے قسم، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے. بولے، جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی، تو زمانے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو وقت ہے، زمانہ ہے، اس کی بڑی وجہ، کیونکہ آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، زمانہ اس پر بہترین گواہ ہے. بولے، زمانہ اس پر بہترین، سب سے بہترین گواہ. جو آگے چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس پر کیا ہے؟ زمانہ. تو کس کی قسم اٹھائی گئی؟ زمانے کی. والعصری. اچھا جی، اب قرآن میں ہمیشہ قسم کے بعد کوئی بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور عام طور پر بھی جب آپ نے کوئی بڑی ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
بولے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قسم اٹھاتے ہیں. تو دیکھیں قسم اٹھائے گی تو پتا چلا کہ بڑی کوئی ضروری بات ہونے والی ہے. تو چلیں جی ضروری بات کیا ہوئی؟ کیا ہوئی ضروری بات؟ عربی میں پڑھیں کیا ضروری بات ہوئی؟ ان الانسان لفی، ان الانسان لفی. انہ کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب ہے انہ کا؟ مثال کیا پڑھی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، انہ بے شک. اور ان کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ اگر. مثال کیا پڑھی تھی؟ انشاءاللہ. تو بے شک انسان، بے شک. دیکھیں انسان کے شروع میں الف لام لگا تو کیا ہو گیا؟ الانسان. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بے شک انسان. تاکہ انسان کی مطلب بنی نو انسانیت کو شامل ہو جائے. بنی نو انسانیت مطلب تمام انسانیت کو شامل ہو جائے کہ بے شک سارے کے سارے انسان. لفی، لام کا کیا مطلب ہے؟ البتہ. فی، میں. خسر، خسارے میں. بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو بات بتائی نا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اللہ نے 4 بار تاکید کے الفاظ کو یا تاکید کے طریقے کو استعمال کر کے اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. کتنی مرتبہ تاکید ہے جی؟ کہاں پر ہے 4 بار؟ پہلی تاکید کہاں ہے؟ قسم، بات میں زور پیدا ہوا، تاکید. نمبر 2 ان، بے شک، تاکید. نمبر 3 لام، لا، بات میں زور پیدا ہوا، البتہ. تو کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ تو چوتھی تاکید کدھر ہے؟ ہاں جی چوتھی تاکید کدھر ہے؟ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ جواب کی طرح متوجہ ہو جائیں. چوتھی تاکید ہے جی، چوتھی تاکید ہے اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں الا الذین آمنوا. چوتھی تاکید کدھر ہے؟ عربی زبان میں الا جو ہوتا ہے نا وہ کس کے لیے آتا ہے؟ زور پیدا کرنے کے لیے. اور سب سے بہترین مثال کیا ہے جی الا کی؟ بولیں سب سے بہترین مثال کیا ہے الا کے ذریعے تاکید کی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے. بعد میں زور پیدا ہو گیا مطلب اللہ کے علاوہ معبودیت کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود، ہاں اگر کسی نے بنایا تو وہ باطل ہے، وہ حقیقی نہیں. اللہ، تو پتہ چل گیا چوتھی تاکید کا آپ کو.